اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کے چند طریقے شیئر کروں گی جو کہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں گے، پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ بہت ہی آسان آج میں آپ کو طریقے بتاؤں گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، جس کی وجہ سے ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس آٹا نہیں، گندم نہیں، لباس نہیں، پیسے نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو ہم صدقہ خیرات کریں۔ تو آج میں آپ کو چند چھوٹے چھوٹے ایسے طریقے بتاؤں گی جن کو آپ اگر سر انجام دیں گے تو وہ صدقہ خیرات میں شامل ہوگا۔ سامعین، آج کا وظیفہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ تمام مشکلات کے حل کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی غم پریشانی آپ کے پاس نہیں آئے گی، ہر آنے والی مصیبت ختم ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مہینے صدقہ کرنے سے آپ کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی، آج میں آپ کو تمام باتوں کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ صدقہ کرنے سے انسان بہت بڑے حادثات سے بچ سکتا ہے، صدقہ کرنے سے انسان ہر پریشانی غم سے دور رہ سکتا ہے، صدقہ کرنے سے انسان پر ہر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہر ماہ یعنی ہر مہینے صدقہ کرنے سے غم، پریشانیاں، مصیبتیں آپ کا اگر پیچھا چھوڑ دیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اپنی زندگی میں آرام اطمینان سے رہیں، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کریں، ذکر و ذکار کریں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہوں گے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور یاد رکھیں، صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کو ان کا حق دیتا ہے، بے روزگاروں کو نیک روزگار دیتا ہے، اور اپنے بندوں پر رب تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ صدقہ خیرات لازم کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے صدقہ خیرات لازم کریں، مال و دولت میں اضافہ کرنے کے لیے صدقہ خیرات لازم کریں۔ جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے، اور جس بندے نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور یاد رکھیں، جس بندے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس کو بے بہا دیتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اسی طرح کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے پر اس طرح مہربان ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، کاروبار میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر مہینے جتنی آپ کو توفیق ہو صدقہ خیرات لازم کیا کریں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ یعنی عدل کرنے والا۔ نمبر 2، وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نمبر 4، 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہوں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح چھپ کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ
خرچ کیا ہے۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ایسے 7 بندوں پر اس دن سایہ کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ باحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجے تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن خسارے کا سبب ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے ان کو عذاب دے یا معاف فرما دے۔ باحوالہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، نبی پر درود نہ بھیجے تو ان کو قیامت کے دن ذکر اور درود شریف کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس مجلس پر افسوس ہوگا، اگرچہ وہ لوگ اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ باحوالہ ابن حبان۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے پڑھ کے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ گھر سے نکلتے وقت یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ روزانہ 100 مرتبہ یا رحیمو یا کریمو کا ورد کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بھی ذکر و ذکار آتا ہے، درود پاک آتا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے آیت کریمہ وہ آپ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ جو بھی آپ لوگوں کو ذکر آتا ہے آپ نے روزانہ ذکر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی ذکر و ذکار کیا ہے وہ سب تیری راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ میں نے آج جو پڑھا ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، سورۃ یاسین پڑھی ہے، آیت کریمہ پڑھا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، مولا تیرے پاک اور عالی شان نام کا ورد کیا ہے، مولا سب کا سب تیری راہ میں صدقہ خیرات کرتی ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ روزانہ آپ برے حادثات سے بچے رہیں گے، تمام بری آفات و بلاؤں سے آپ بچے رہیں گے، غم پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ذکر تھا جو آپ نے روزانہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے، وہ صدقہ خیرات کرنے کی ہمت و استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں۔ یہ ذکر تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ہر مہینے کس چیز کا صدقہ کرنا ہے جو آپ کو غموں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں، برے حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو بندہ کسی بھی غریب کو لباس لے کر دیتا ہے، یعنی غریبوں کو کپڑے لے کر دیتا ہے، جب تک وہ غریب بندہ وہ کپڑے پہنتا رہے گا، اس لباس کو جب تک استعمال کرتا رہے گا، جب تک وہ لباس اس غریب کے بدن پر رہے گا، تب تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یعنی جب تک غریب انسان اس کپڑے کو، اس لباس کو استعمال کرے گا، تب تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، برے حادثات سے محفوظ رہے گا، تمام بیماریوں سے، غموں پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے۔ اس لیے جو لوگ مال و دولت والے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ لوگ ہر مہینے کسی غریب کو ایک سوٹ لے کر دے دیا کریں، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا کرے، کسی یتیم بچے کو کپڑے لے کے دیا کرے۔ یہ کام کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ پاک اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو ایک سوٹ کے بدلے ہزاروں لاکھوں روپے دیتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ ہر مہینے صدقہ خیرات کیا کریں۔ جو لوگ کسی کو سوٹ لے کر نہیں دے سکتے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب کو پیسے دے دیا کریں، 100 روپیہ دے دیا کریں، 200 روپیہ دے دیا کریں۔ اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے، زیادہ پیسے نہیں دے سکتے، تو 7 انڈے لے کر صدقہ خیرات کر دیا کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کریں۔ جو لوگ انڈے بھی نہیں دے سکتے، وہ 50 یا 100 روپیہ ہی دے دیا کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، دولت مند ہیں، وہ غریبوں کو ہر مہینے گوشت لے کے دے دیا کریں، 1 کلو 2 کلو، چاہے وہ مرغی کا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، یا کالی مرغی زندہ لے کر غریبوں کو دے دیا کریں۔ کسی غریب کو دودھ دے دیا۔ یہ تمام کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو چیز بھی کسی غریب کو لے کے دیتے ہیں، وہ صدقہ خیرات میں شامل ہو جاتی ہے۔ اندھیری گلی میں ایک بلب روشن کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پودے کو پانی نہیں لگا اور پودے کو پانی کی ضرورت ہے، تو آپ پودے میں پانی ڈال دیا کریں، یہ بھی صدقہ خیرات
خیرات ہے۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں اور صدقہ خیرات کریں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔